لیکن وہ شب قدر اس وقت سے شروع نہیں ہو رہی ہے، یہ تو شروع ہو گئی تھی مغرب کے وقت، لیلۃ القدر۔ اس کا خیال رکھا کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، بہت معمولی سی بات ہے جس کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کے اوپر ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ ہمارے منہ سے کیا کیا کیسی کیسی باتیں نکلتی رہتی ہیں۔ ہنسی مذاق میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ریکریشن ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، اگر بہت زیادہ نہیں ہو، اوور نہیں ہو تو۔ لیکن فضول اور لو اور ادھر ادھر کی باتیں کم از کم 10 دن، ان 10 دنوں میں کنٹرول کی، 10 دنوں میں، صرف یہ 5 راتوں میں نہیں۔ اور یہ 5 راتیں بھی یہاں سے 3 بجے جائیں گے تو ختم نہیں ہو جائے گی، اور یہاں آنے سے پہلے مغرب کے بعد سے شروع ہو چکی تھی۔ تو اس کا احترام کریں، اس کے تقدس، اگر آپ لوگ آتے ہیں اور یہاں وقت لگاتے ہیں، باقی وقت بھی بیچ بیچ میں اپنے کام کر رہے ہو، لیکن تھوڑا سا اسے دیکھیے کہ کنیکشن رہے، اور یہ احساس رہے کہ آج ٹوڈے از دا بگ نائٹ۔ میں نے خطبے میں پچھلے کہا تھا، سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ یہ اشارہ انہی 10 راتوں کا ہے، ہدایت کے صبح والفجر۔ لوگوں نے کچھ اور اندازے لگائے ہیں، چونکہ الفاظ ایسے ہیں جس سے بہت کچھ نکالا جا سکتا ہے، لیکن عام طور سے یہ جو گواہیاں ہیں یا قسمیں ہیں، انہیں لوگ بات کے مضمون سے نہیں جوڑتے، جیسے الگ کوئی چیز ہے۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہی، اور اللہ نے جو قسمیں اللہ کی طرف سے ہیں، وہ اللہ نے اپنی تخلیق، اپنی کریشن کو گواہی میں پیش کیا ہے۔ ہمیشہ جو بات کہنی ہوتی ہے اس کا گواہ بنا کر، تو ان گواہیوں کا تعلق ہونا چاہیے باقی صورت سے۔ صبح، ہدایت کے صبح، والفجر ولیال عشر، اور 10 راتیں۔ رات کی بڑی اہمیت ہے، جو 10 دن رات بھی حضرت موسیٰ کو جب بلایا گیا تو اس کو 10 دن کو الگ کر کے کہا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اصل میں تو 30 دن کے لیے بلانا تھا ہمیں۔ وہ اتممناها بعشر، لیکن وہ مکمل تکمیل ہو رہی ہے 10 دن اور لگا کر۔ تو 10 دن تو اسکرپچر کی، اور جو ان کو جو کچھ ان کو علم دیا گیا تھا اس کی تربیت کے تھے۔ تو 10 دن بہت اہم چلے آ رہے ہیں اللہ کے نظام میں، اور وہ بھی راتیں کہی گئی۔ ایسا تھوڑی تھا کہ روز جاتے تھے اور پھر رات کو صبح آ جاتے تھے، تو وہیں رکے نا۔ 40 تو کہا 40 راتیں، 30 راتیں اور 10 راتیں اور بڑھائی ہم نے۔ یہ رات کی بڑی اہمیت ہے، حالانکہ وہ رات اور دن دونوں تھے۔ تو رات تو زیادہ فضیلت والی ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ دن بھی شامل ہے ان سارے 10 دنوں کا۔ والشفع والوتر، اس چکر میں پڑے رہو گے کہ یہ تاخرات ہے، آڈ نائٹ ہے یا ایون نائٹ ہے؟ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں سے یہ 5 راتیں تمہاری کمزوری کو آپ کی دیکھتے ہوئے، جتنے کی انہیں اجازت تھی یا جتنا ان کو ذہن میں اللہ نے ڈالا۔ لیکن وہ 10 دن بھی بہت اہم ہیں، سارے کے سارے، وہ پورا عشرہ، 29 کے چاند کے بعد نہیں، 10 دن۔ عیدی ہو جائے تو بات الگ ہے، 9 ہی رہ جائیں تو۔ واللیل اذا یسر، جب وہ خاص رات گزرے، جو اللہ کے نظام میں، جو کاسمک سسٹم کے اندر جو پھر جس میں نزول ہوتا ہے، ان سب کو اللہ نے گواہ بنایا ہے۔ اور پھر پوچھا هل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ جو روکتا ہے لوگوں کو، اس کے لیے یہ گواہیاں سب کافی نہیں؟ ان گواہیوں میں کچھ نہیں ملا اسے؟
آگے پھر مضمون ہے پچھلی تاریخ کی مثالیں نافرمانوں کی، ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ ایکسپلائٹرز تھے، اور پھر کہا یہ اپنی زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے ایکسپلائٹیشن بھی بند کرو. وہ تو اجتماعی تھے، جو فرعون نے کیا تھا، جو سمود نے کیا تھا، انہوں نے جو کچھ کیا تھا، اور عاد نے کیا تھا. وہ تو رولرز تھے یا وہ جماعتیں تھیں استحصال شوشن کرنے والی، لیکن اب تم اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس سے بچنا. ترکے کا مال کھا گئے، جن کا حق تھا اسے مار گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تشریح نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہی کہا ہے. اور اس لیے کہ تم مال اکٹھا کر لو اس کی مال کی محبت کے اندر، یتیم کا خیال نہیں کرتے، مسکین کا خیال نہیں کرتے. اور جو اس کا خیال بطور خاص یہ راتیں اسے اور ترغیب دیتے رکھے گا، تو پھر وہ نفس مطمئنہ ہو جائے گا. آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ. اب تم کنٹینٹڈ، سیٹسفائیڈ، مطمئن نفس ہو گئے یا ہو گئی، اور ہر ایک سے نہیں کہا ہے. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹو، آ جاؤ. راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ وہ بھی تم سے راضی ہو، تم اس سے راضی، اس حالت میں آؤ. اور بڑھتی گیا ہے یہ اپنے پن کی بات آگے. فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں آ جاؤ، داخل ہو جاؤ. جنتوں کا بیان تو قرآن میں بہت ہے. اچھے نیک لوگوں کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا. کب؟ وادخلی جنتی، میری جنت میں آؤ. میری جو لفظ آیا یہ اور نہیں آیا کہیں. میری خاص جنت، میری جنت میں آ جاؤ. ایک یونیورسل، ایک کاسمک، ایک آفاقی نظام ہے اللہ کا جو اترتا ہے. کن راتوں میں اترتا ہے وہ. تو پھر ان میں سے آج یہ پہلی ہے، اس لیے بھی کہ وہ 10 دن بھی آج ہی سے شروع ہوئے، اس رات سے، اور ان 5 راتوں میں سے بھی یہ پہلی رات ہے. پروگرام آپ کے سامنے ہے یہاں اسکرین پر. انشاءاللہ وقت سے ہی شروع کیا کریں گے. پھر یہ جو 5-7 منٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے جو بیان ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ 4 نمازیں ہیں. آپ میں سے جو لوگ آتے رہے ہیں وہ واقف ہوں گے. مجھے زیادہ اس کی تفصیل مجھے اس وقت نہیں بتانی ہے، بہت تھوڑی سی تب بتا دوں گا، ورنہ جو لوگ پہلی مرتبہ آئے وہ دوسروں سے پوچھ لیں اس کی اہمیت اور سگنیفیکینس. اور لیکن وہ رسمیں نہیں ہو، نمازیں ہو. ایک پروسیجر بتا دیا، اس کی ایک رسم بن گئی کہ وہ یہ رٹا ہوا ہے، یہ ایسے جاپ کرنا ہے، تو نمازیں ہی ہو. انٹرول جو ہوتا ہے بیچ میں وقفہ، تھوڑا سا آپ کو ذرا سا ریلیکس کرنے کے لیے ہوتا ہے 20 منٹ کا درمیان میں. ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کافی دیر تک آتے رہتے، ہر سال. ایسا نہیں کر سکتے کہ 4 گھنٹے یہی رک جائیں. نہیں جائیں آپ، میں منع نہیں کر رہا آپ کو، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ 4 گھنٹے یہیں رہیں، اللہ کے گھر میں رہیں، اتنی اہم رات میں رہیں، اسے یاد کرتے رہے. یہاں یہ پروگرام اجتماعی ذرا سا بیچ میں رکا ہے تو اس کی یاد ایک طرف بیٹھ کر کر لیں، تو وہ برداشت نہیں ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا، ہم نہیں جا سکے. جدی ایک رعایت کہ ریلیکس ذرا سا، اس لیے کہ آگے اور کچھ بڑے پروگرام آ رہے ہیں. تو
اس میں جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں وہ آپ 20 منٹ میں نہیں نپٹا سکتے تو مت جائیے. یہ کیا ہے کہ یہ 4 گھنٹے پورے سال کے اندر یہ 5 راتیں آ رہی ہیں اور اس میں سے بھی یہ پوری رات نہیں لے رہی جو مغرب سے شروع ہو رہی ہے اور فجر تک. سلام حتی مطلع الفجر, سلامتی ہے ان حضرات میں فجر کے طلوع ہونے تک. تو اسے ضائع مت کیجیے, اس لیے کہ اس کے بعد کا جیسے جیسے یہ رات پروگریس کرتی ہے تو کوئی بیان ہے ویسے ویسے وہ جو اس کے بعد کے ہیں وہ تو ایک ایوولوشن ہے اور ارتقا ہے, اور آگے کی آپ کی زیادہ بہتر تربیت ہے. یعنی وہ پروگرام جو ہیں جو آگے انٹرول کے بعد ہوتے ہیں وہ تو حاصل ہے, وہ کریم ہے. بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بس ہم یہیں تک رہ گئے. تو بہرحال ہر ایک کی اپنی ضرورتیں ہیں, کام ہے, مجبوریاں ہیں, لیکن دیکھیے اپنی مجبوریوں کو اللہ کے گھر رکنے کے لیے اتنا کنٹرول نہیں کر سکتے کیا؟ میرے پاس یہ آیا ہے مشورہ, بہت آئے پچھلے سالوں میں, وہ صاحب وہ جو بات کو دورہ نہ ہوتے وہ پہلے کر لیا کری, اس لیے کہ ہمیں جانا ہے, ہم چلے جائیں. یعنی آپ کی سہولت اور کے اعتبار سے پوری رات جو ہے وہ کر دی جائے, آپ نہیں کر پائیں گے اپنے آپ کو ایڈجسٹ. یہ بینٹ آف مائنڈ, یہ اپنے تھوڑا سا اس احساس کو تبدیل کیجیے. تو مجھے زیادہ کہنا نہیں ہے اس پر, آپ لوگوں کو زیادہ تر واقف ہے. یہ آگے کا جو پروگرام ہے اس کے اوپر آج کا جو درس ہے, دیکھیے میرے سامنے نہیں آ گئی پہلی سلائڈ, اوکے. آپ امت ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, خیر امت ہے یا نہیں ہے؟ یہ خالی الفاظ ہیں, مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں, آپ ہی جان سکتے ہیں کہ ہے یا نہیں. آخری تراویح میں نے بہت سخت الفاظ کہے تھے جو تھوڑا سا بیان ہوتا ہے. پوری دنیا سے نماز اٹھ گئی, پوری دنیا سے یہ صلاۃ اٹھ گئی, نماز اٹھ گئی, ایک رسم رہ گئی جہاں رٹنے کی, یاد رکھنے کی. اس رسم کی کچھ لوگوں کو پابندیاں ہیں, وہ ہیں کتنا پیجامہ اونچا ہو, ہاتھ کدھر کدھر ہو, وہ پابندیاں ہیں. وہ یاد اس کے ساتھ میں وہ اللہ سے رابطے والے حصہ تو غائب, پوری دنیا سے غائب, اور تاکید بھی نہیں کی جاتی, بتایا بھی نہیں جاتا, بچپن سے سکھایا بھی نہیں جاتا. امت بھی گئی, اس لیے اللہ نے کہا کہ میں دوسرے لاؤں گا. میں نہیں کہہ رہا, ٹیسٹ کر لیجئے, قرآن کے اللہ نے کہا ہے, آپ دیکھ لیجیے کب گئی کہ نہیں گئی. ہر ایک سمجھ رہا ہے ہمیں ان کی امتی. کنتم خیر امت اخرجت للناس, فرمایا تھا اب تم ہو بہترین امت. اس سے پہلے اور امتیں رہیں, امتیں رسولوں سے بنتی ہیں, امتیں ایک تنظیم ہوتی ہیں. رسول کچھ لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نے کیا, اس سے پہلے کے رسول علیہ السلام. جی یہ تو مجھے چاہیے ہوگا, نہیں یا مجھے دوسرا دے دیجیے کوئی, میں اس میں پھر سے پہلے کاپی کروں. یہ سب سلائیڈ میرے سامنے رہنی چاہیے نا. تو تم
پچھلے امت رسولوں سے بنتی ہیں. رسول باقی نبیوں میں انقلابی لوگ ہوا کرتے تھے جن کو ایک بڑا کام دیا جاتا تھا اور بڑا ایریا دیا جاتا تھا, بڑی ذمہ داری دی جاتی تھی, یہ انقلابی ہوتے تھے. وہ کچھ لوگوں کی تربیت کرتے تھے, پھر جتنی رینج جس رسول کو ملتی تھی ان سے کہا جاتا تھا کہ اب تم چلے جاؤ آگے اس تربیت کے نظام کے ساتھ باقی لوگوں کے لیے, اس لیے کہ وہ خود ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے. ایک انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے, تمام عالم کے لیے رسول ہو کر آئے قیامت تک کے لیے. رینج بہت بڑی ہو گئی تو آخری خطبے میں فرما دیا کہ اب جو یہاں موجود ہے وہ انہیں بتا دے جو نہیں موجود ہے, جو حاضر ہیں ان کو بتا دے جو یہاں نہیں. جو یہاں نہیں کا مطلب اسی وقت کے نہیں, یہ آگے تک جو لوگ آئیں گے بات کو آنے والے. آپ کی نمازیں, روزے اور دوسرے حج, زکوٰۃ, جو صدقات, جتنی چیزیں ہیں یہ سب بندگی میں آتی ہیں جو ہر ایک کی ذاتی فرض ہے, ذمہ داریاں ہیں. اجتماعی ذمہ داری کچھ اور تھی, کلیکٹو, وہ اس میں نماز روزہ نہیں تھا. یہ تو لازم ہر ایک کے لیے اور فرض ہے, لیکن اس تنظیم کی جو آبجیکٹو تھا جسے ہم اغراض و مقاصد کہتے ہیں وہ یہ تھا, اخرجت للناس, تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لائے. اب دنیا بھر کے جو آن لائن آپ کو بہت اچھے, بہت پاپولر, جن کے ملینز کے اندر سب کے فالوورز ہیں, بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, اسلام پر, دین پر جو تقریریں کرتے ہیں, وہ ساری وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو نرسری میں معلوم ہونی چاہیے تھی. آپ کو اب تک پی ایچ ڈی ہونا چاہیے تھا, وہ نرسری سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے. امت کی طرح اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے, اخرجت للناس کی تو کوئی بات نہیں کر رہے. ان میں سے تم دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہم آئے, تمہاری نمازیں کیسی ہو, تم قرآن کی فلایت کو کیسے سمجھو, تم کیا کرو, بھائی اس پر چل رہا ہے سب کچھ جو کچھ چل رہا ہے. تمہیں دنیا کے اندر کوئی ذمہ داری ادا کرنی تھی, اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, تو امت کہاں رہی؟ تو آپ میں سے امت ہی وہ ہے جو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں. امتی صرف وہ ہوں گے. اور پھر وہ وقت اسی لیے یہ اولین اور آخرین 2 رکھے تھے قرآن میں بھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب تم پیٹ پھیر لو گے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, دوسروں کو دوسری قوم لے آؤں گا بدل کر, تاکہ امت باقی رہ سکے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک رہنی ہے, لیکن اس کے 2 حصے کر دیے گئے, اولین اور آخرین. آپ سمجھتے رہیے, یا وہ لوگ پچھلے سمجھتے رہے اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں امت نہیں بچیں گے, نمازی ہوں گے. اور نمازی بھی کیسے, جہاں اللہ سے رابطے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا, کچھ رسمیں ہوں گی, کچھ بول ہوں گے جو منہ سے نکلتے ہیں, کچھ الفاظ, کچھ آسن ہوں گے. وہ بول ایسے جیسے خود نہیں جانتے کیا بول رہے ہیں, نہیں جانتے کہ کیا بول رہے ہیں, نہیں معلوم, ایسے بول. میں جانوروں اور انسانوں کا فرق بتاؤں آپ کو. جو بولیاں زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا آج کے رات کے اندر بہت مختصر سے اس کا تذکرہ کر کے آگے چلوں گا, اس لیے کہ آج کی رات پھر میں قول پر ہی لوں گا. آپ کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ساری رات اس پر ہی. یہ آج کا یہ درس. دنیا میں جو جتنے جانور ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, رابطہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں. اس میں یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کا ویگل ڈانس بڑا مشہور ہے. کم لوگ آپ میں سے جو شہد سے زیادہ کہیں ہنی بیز کو پالتے والتے ہیں وہ جانتے ہوں گے بس شاید, کیونکہ جو آگے اس کا جو ڈانس ہوتا ہے پن 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 کر کے ایک زگ زیگ ڈانس ہوتا ہے, تو اس کے قریب میں اپنے چھتے کے اس میں وہ انفارمیشن دے رہی ہوتی کہاں جانا ہے,
डिस्टेंस कितना उतना ही निकलता है, डायरेक्शन क्या है, कितना रस मिलेगा, यानी कितना वहां पर, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रही होती है उस डांस से, ये कन्वे कर रहे हैं, ये है इंफॉर्मेशन का उनका देने का तरीका, वो वैगल डांस कहलाता है। ये फिर हाथी है, आपको आवाजें नहीं सुनाई देती है इसलिए कि वो उनकी जो जो उनकी ऑडियोज है या साउंड है वो इंफ्रा साउंड है, जो वो निकालते हो बहुत किलोमीटर तक जाती है। निकालती हूँ कई किलोमीटर तक जाती हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। हाथी कई किलोमीटर तक इनकला देते हैं। कई किलोमीटर तक इंफॉर्मेशन देते हैं, वो कहां है, कोई खतरा तो नहीं है, बहुत सी तरह तरह की इंफॉर्मेशन उन साउंड से देते हैं। वो साउंड होती है खाली, उन साउंड्स के अंदर वेरिएशन होते हैं, वो उससे समझ जाते हैं, अल्फाज नहीं होते। बंदर खतरे की इत्तला देता है, अलग अलग तरह की कुछ बोलियां होती हैं, अल्फाज नहीं होते, और कुछ एक्शन होते हैं। नीचे देखा तो क्या मतलब है, सांप होगा, उस बोली के साथ में ऊपर देखा तो क्या मतलब है, चीता होगा, खतरा कितनी दूर है, इस तरह की वो इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करते हैं, आवाजें और साथ में कुछ एक्शन। बहुत से जानवरों की बात बताऊं, बड़ी लंबी बात हो जाएगी, इसलिए नहीं रख रहा मैं। कल रिलीज करती हूँ, एक दूसरे से जो मिलती है तो उनके जो एंटीना होता है वो टकराती है, कभी बॉडी भी एक दूसरे से रगड़ती है, उससे सारा मैसेज जाता है। लेकिन एक फर्क जो जानवरों और इंसान की जबान में ये इधर आ रहा था मैं, वरना तो बड़ी लंबी तफसील है बहुत से जानवरों की, कि कैसे एक दूसरे को, कुत्ते कैसे और बाकी बिल्लियां कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक दूसरे तक कुछ पैगाम पहुंचाते हैं। इंसान के कम्युनिकेशन में और इसमें क्या फर्क है, उनकी बोली में सिंटैक्स नहीं होता, ये कंप्यूटर वाले समझते होंगे सिंटैक्स, जिन्होंने डॉस प्रोग्राम्स यूज किए। तो सिंटैक्स का मतलब होता है कि कुछ अल्फाज हैं, उन अल्फाज को कौन सा पहले लाएं, कौन सा बाद को लाएं। बिल्ली चूहे के पीछे भागी, चूहा बिल्ली के पीछे भागा, बिल्कुल एक ही अल्फाज है सर इस जुमले में, आगे पीछे हो गए, मतलब बदल गया है, अल्फाज एक ही। इंसान अनलिमिटेड, महदूद अल्फाज से अनलिमिटेड जुमले बना लेता है, ऐसे जुमले बोल लेता है कि जो दुनिया में आज तक नहीं बोले गए और दूसरे की समझ में आ जाता है मतलब उसका। वो ऐसा नहीं, अरे भाई इसके लिए तो बहुत समझने की जरूरत पड़ेगी, दुनिया में आज तक हुआ नहीं, पहले रिसर्च होगी, ये क्या था इसका मतलब। तो इस तरह के जुमले जो है वो बोल लेता है। अगर हम सब मरीख पर पैदा होते और जमीन पर कोई आबादी नहीं होती और वहां से जमीन को देखते तो कैसे हालात पेश आते। जुमला समझ में आ गया, मतलब भी आप सबकी समझ में आ गया। ये जुमला शायद दुनिया में बोला नहीं गया होगा कभी, ये सेंटेंस, लेकिन आपके मतलब सबके समझ में आ गया। इसे सिंटैक्स कहते हैं कि अल्फाज को जिसके अंदर ग्रामर आ जाती है कैसे आगे पीछे करके मतलब बता दे। ये जानवरों को नहीं आता, किसी जानवर को। जो बहुत आगे बढ़ गए उनमें ये 4-5 है, वो सब अमेरिका के कुछ ट्रेनर्स ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सालों में ट्रेन किए थे। एक पैरेट था, तोता, एलेक्स उसका नाम था, उसे ट्रेन किया था। ये तोते जिन्हें बोलना सिखाते हैं, ये वो रटे हुए जुमले बोलते हैं जिसका वो मतलब नहीं जानते, बोलते रहते हैं, समझकर नहीं बोलते।
وہ سمجھنے لگا تھا. اس کی جو ٹریننگ تھی, افریقہ کا ایک براؤن پیرٹ تھا, وہ براؤن طوطا جو وہاں لایا گیا تھا اور جسے انہوں نے ٹرین کیا تھا. تو وہ مطلب سمجھنے لگا تھا, مطلب بس اتنے ہی جملوں کی, وہ کوئی نیا جملہ نہیں بنا سکتا تھا. جتنے اسے رٹا دیے گئے تھے ان کے مطلب سمجھنے لگا تھا. یہ آخری درجے کی ترقی تھی جو اس کی بہت لمبی ٹریننگ کے ساتھ میں ہوئی. اور پھر جانور اور نے, ایک گوریلا تھا کوکو نام کا, اس کو کوئی سمبلز دیے گئے تھے کی بورڈ کے اوپر, پہچان گیا تھا کس سمبل سے کیا مطلب ہے, کیا اس کا کیا ہے. اس سے وہ کچھ باتیں جو ہے وہ سمجھا دیتا تھا, کبھی کبھی مذاق بھی کر لیتا تھا. اس طرح کے اور بہت 5-6 مثالیں اور ہیں, میں نہیں جا رہا ہوں. تو یہ جو آخری درجے تک جو دنیا میں آج تک جانوروں کو بہت ٹریننگ کے بعد کسی جگہ پہنچے, 2-3 ان میں سے وہ اس جگہ پہنچے جیسے بچہ کوئی ہوتا ہے, وہ جب بولنا شروع کرتا ہے ممی پاپا ہپ نو, کوئی گرامر نہیں ہے اس میں, اس کو ابھی سنٹیکس نہیں آیا, کیا لفظ مس ہو گیا, کیا آگے رکھیں کیا پیچھے رکھیں, پاپا کھانا نہیں کھا رہے. تو یہ شروع میں وہ کچھ ورڈز کو پک کر کے جوڑ کر کوئی میسج کنوے کرتا ہے. اس جگہ تک آخری طور پر ایک تھا, بنمانس کہتے ہیں, وہ آ گیا تھا. لمیٹڈ بہت تھا, اس کی رینج بہت لمیٹڈ تھی کہ وہ چھوٹے بچے کی طرح ٹوٹے پھوٹے سمبل سے وہ بات پوری کر دیتا تھا, چھوٹے بچے کی طرح. مطلب خود سے سوچ کر بھی یہ نہیں کہ وہ جو جملے رٹا گئے صرف وہ. لیکن ان کی پھر بس اسی جگہ تک رک جاتے ہیں, اس سے آگے دنیا میں کوئی جانور آج تک بڑھنے کا کوئی ریکارڈ نہیں. اور کرتے ہوتا کیا ہے, شاید قیمت کی یہ اطلاع تو دے سکتی ہے کتنی دور جانا ہے, ندی کے کنارے کتنے کھیت میں کتنے پھول ہیں, کتنا فاصلہ ہے یہاں سے, ڈائریکشن سمت کیا ہے, یہ تو اطلاع دے دیتی ہے. آج بہت اچھا, یہ نہیں بتا سکتی کل وہاں بہت خطرہ تھا, کل کا نہیں پتا اسے جو کل گزر گیا, وہ کنوے کر ہی نہیں سکتی. اور کل اور کیا حفاظت کرنی یہ بھی نہیں کر سکتی. انسان پاسٹ کی اور فیوچر کی پلاننگ اور پاسٹ کی چیزیں, یہ ساری چیزیں ریکارڈ اس کے پاس ہے بہت آگے. یہ ساری چیزیں کس سے, قول سے, اس کی بولی. جانور اور انسان کی بولی میں یہ فرق ہے. جو وہ نئے جملے بنا رہا ہے وہ جملے آرگنائزڈ ہے, ان جملوں میں گرامر ہے, اور اپنے مطلب جو ہے وہ دوسروں کو دے رہا ہے اور سمجھا رہا ہے اور دوسروں کے سمجھ رہا ہے. وہ کچھ ایکشن سے اور کچھ چیزوں سے اپنے سمجھانے کی کوشش کرتے, اور وہ بس بہت محدود ہوتا ہے, بہت لمیٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بس. تو وہ طوطا ایلیکس جو کچھ جملوں کے مطلب سمجھنے لگا تھا, کوئی نیا نہیں بنا سکتا تھا, وہ جو جملے رٹے ہوئے تھے ان کے مطلب سمجھنے لگا تھا, بس اتنے. آپ تو وہاں تک بھی نہیں ہے, آپ میں سے زیادہ تر ایلیکس سے پیچھے. کتنا نماز میں آپ کی وہ الفاظ ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں, کتنے سمجھتے ہیں, بولتے ہیں اس لیے کہ وہ رٹ لیے, باقی طوطوں کی طرح ایلیکس کے لیول پر بھی نہیں آئے کہ وہ رٹ لیا ہے وہ ہم ادا کر دے, وہ بول دیتے ہیں. وہ کیا تھا یہ نہیں معلوم. تو ابھی ایلیکس کے لیول پر بھی نہیں ہے عظیم اکثریت اس طوطے کے, اور کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہے, کہتے ہیں نماز ادا ہو گئی, کہتے ہیں اللہ سے کے سامنے حاضر ہو گئے, تعلق ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں نمازیں تو اٹھ گئی. جسے یہ نہیں معلوم کہ کیا چل رہا ہے, اس کے کچھ ایکشن دے, کچھ رٹی ہوئی چیزیں ہیں بس. یہ تھی نماز کہ نہیں معلوم کیا, ہم بول رہے ہیں کچھ رٹا ہے ہم نے. تو یہ تھی خیر امت جسے دنیا کے پاس جانا تھا دنیا کی بھلائی کے لیے.
تو امت کا آخری حصہ جس میں کچھ بچے کچے لوگ ہوں گے. یہ نیکسٹ سلائیڈ دیکھیے گا. رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا. بہت بار سنی آپ نے، خطبوں میں تشریح سنی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا. یہ کیا تھا؟ یہ ھدی للناس، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت، مارگدرشن، دنیا کے انسانوں کے لیے. ان تک تو پہنچتا نہیں، وہ ایمان بھی نہیں رکھتے. دنیا کے انسان بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں ہم ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں. تو ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ جو ھدی للناس، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت، امت کی ذمہ داری تھی کہ یہ جن انسانوں کے لیے تھی وہاں لے جاؤ. اللہ چاہے تو خود ہی سب کو بھیج دیتا، اللہ چاہتا تو سب ایمان والے پیدا کر دیتا. فرشتوں نے تو کہا تھا، جب پہلے انسان کو لانے کا اعلان کیا تھا، انفارم کیا تھا، تو فرشتوں نے کہا کیوں لا رہے؟ یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں نا، حکم بجا لاتے ہیں، تسبیح تقدیس سب کرتے رہتے اور کوئی نافرمانی نہیں ہوتی. یہ تو گڑبڑ کرے گا جت اختیار دے کر آپ لا رہے. اختیار دے کر ہی لانا تھا، چلانا نہیں تھا، چپ نہیں رکھنی تھی. تو کہ جیسے کہہ دیا ویسے کرتے چلے جائیں گے، وہ تو فرشتے ہیں. اللہ نے کہا تم نہیں جانتے میں کیا چاہتا ہوں. تو یہ جب انسان کو جو لائے لے کر وہ چاہتا تو کہا، فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تمہارا رب چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا سکتا تھا یا نہیں؟ اب اس کے ہاتھ پہ تو سب ہے، وہ پہنچا دیتا سب کو پیغام. وہ اپنے صرف پیغام پہنچانا نہیں، اپنے سارے کام جو اس کے پلان کے ہیں، یہ کائنات تو اپنی جگہ وہ ویسے ہی چل رہی ہے اس کے پلان پر، لیکن وہ اس کی جتنی اسکیم تمہیں دنیا میں لانے کے لیے تھی، اس سے متعلق جتنے کام ہیں وہ انسانوں سے کرانا چاہتا ہے. تم کرو اپنے کام کہ میرا منصوبہ پورا کر دو. ایمان والو یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے انصار بن جاؤ، مددگار. اللہ کی تو نصرت کی، اللہ کی تمہاری مدد کی ضرورت ہے نہیں ہے، لیکن وہ بے نیاز ہے. یہ اسکیم اس نے ایسے ہی بنائی کہ تم کر دو، ہمارا یہ پروگرام ہے تم کر دو. ذرا دیکھیے اگلی آیت، سورہ نساء کی آیت نمبر 75. وَلَوْلَا مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. کیا ہو گیا تمہیں؟ اور اس سے اگلا پارٹ بھی دیکھ لیجئے کہ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. تو یہ مرد، بچے، عورتیں، ان کو بڑا ماس لیول پر ظلم ہو رہا ہے، ستائے جا رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں کہ ہمارے رب کسی کو تو بھیج دے ہمیں بچانے کے لیے، اپنے پاس سے بھیج دے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ، اپنے خاص اپنے پاس سے بھیج دے. تو اللہ نے کیا کہا؟ ارے دیکھ نہیں رہے ہمیں پکار رہے اور تم جا نہیں رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے نہیں جاتے؟ سن نہیں رہے؟ ہمیں پکار رہے ہیں اور تم جا نہیں رہے ہو؟ ہمیں پکار رہے ہیں، تم نہیں جا رہے ہو. کر لیجئے غور. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جاتے نہیں ان کی مدد کو، ان کو بچانے کو؟ ہمیں آوازیں لگا رہے ہیں کہ کسی کو بھیج دے اور تم جا نہیں رہے ہو. تو اللہ کو یہاں پر اپنے کام، اپنے منصوبے جتنے پورے کرنے وہ کر سکتا تھا، لیکن یہ اس نے ایسے ہی نظام، اس کی مشیت یہ چل رکھا تھا انسانوں کو بھیج کر.
تمہیں کرنا تھا اسے دیکھنا ہے کسے کون کر رہا ہے، وہ امتی ہے، کون کرے گا وہ امتی ہے۔ اخرجت للناس کا کام کون کرے گا وہ امتی ہے، وہ خود کر سکتا تھا، سب کو ایمان والا بنا کے پیدا کر دیتا۔ تمہیں یہی نہیں معلوم کہ کیا لے کر جاؤ گے، تمہیں خود نہیں معلوم وہ کیا ہے۔ تو پھر بات قول کی تھی، تمہارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اسپیچ، کائنڈ آف اسپیچ، بولی کہ یہ دیکھیں یہ چار، نیکسٹ سلائیڈ، ہاں یہ بولی کہ یہ چار، یوں سمجھ لیجئے کہ پروگریسو آگے بڑھتی ہوئی ارتقاء کی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک صوت، یہ عربی کا لفظ ہے قرآن میں، آواز، اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گدھے کی آواز، صوت، اصوات جمع ہے صوت کی، پلیورل، گدھے کی آوازیں یہ سب سے زیادہ وہ ہائی پچ آوازیں ہیں جو اس کے بعد انسانوں کو نقصان کرتی ہے، اس سے تیز آواز، جتنے ڈیسیبل پر وہ بولتا ہے اس سے زیادہ کی آواز یہ تمہارے لاؤڈ اسپیکر سب نقصان کرتے ہیں۔ منع کیا اللہ نے کہ اس سے نیچے رہنی چاہیے آوازیں تمہاری۔ تو بس گدھے کے لیے کیا کہا؟ صوت، آوازیں، یہ جانور آوازیں نکالتے ہیں، ہاں ان آوازوں میں کچھ کمیونیکیشن ہوتا ہے، کچھ مواصلات، کچھ ایک دوسرے کو بتانا ان آوازوں، ایسے نہیں کھڑے ہو کے ایسے دیکھنا نہیں شروع کر دیتا، اس کی جو برینگ ہوتی ہے اس سے کچھ میسج دے رہا ہوتا ہے، اس میں طرح طرح کی ہوتی ہیں، کہیں خطرے کی ہوتی ہیں، کہیں میٹنگ کے لیے بلانے کی ہوتی ہیں، کہیں اپنی اسپاٹ بتانے کی ہوتی ہیں، کہیں پریشانیاں بتانے کی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے ایک جیسی نہیں ہوتی آواز، اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ صوت ہوتی ہے، آواز، قول نہیں ہوتا۔ نیکسٹ اسٹیج قول کی آتی ہے، بولی، یہاں سے صرف انسان آ رہا ہے، جانور کا نہ قول ہوتا ہے، نہ کلام ہوتا ہے، نہ بیان ہوتا ہے، یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم اگلی راتوں میں بتاؤں گے تفصیلات، آج قول پر رہیں گے۔ یہاں سے انسان جانوروں سے الگ ہوتا ہے، اپنے قول کو ٹھیک کر لیں۔ آج کے یہ جو تھا بیان اس کے لیے تھا خالی، میں پروگریسو جاؤں گا اور پھر بہت کچھ آپ کے سمجھنے کے لیے شاید بہت انٹرسٹنگ چیزیں آئیں گی آگے کے درسوں کے اندر، جہاں قول کلام، تو یہ آوازیں، ساؤنڈ یہ بدل رہی ہے قول میں، اٹرنس، منہ سے کچھ الفاظ نکلے، وہ بامانے الفاظ، وہ بے معنی الفاظ نہیں ہیں، ان میں ایک سنٹیکس ہے، ترتیب ہے، اس ترتیب سے کچھ معنی نکل رہے ہیں آواز سے، الفاظ سے، وہی الفاظ کی ترتیب بدل جائے معنی کچھ اور ہو جائیں گے، اسے کہتے ہیں قول، اٹرنس، منہ سے یا بولی جو الفاظ نکل رہے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ تو اب تمہیں وغضض من صوتک، اپنی آواز کو اتنا نیچے رکھنا ہے، آواز کی ٹریننگ کی آیات دے رہا ہوں میں ساری، آپ کے قول کی ٹریننگ کی۔ نہ کرے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ ناپسندیدہ کا مطلب منکرات وہی جو تمہیں نقصان کرتی ہیں، وہ لیول ہے جتنے ڈیسیبل پر گدھا برینگ کرتا ہے یا ریکھتا ہے۔ بڑی سائنٹیفک بات تب کہی تھی، اس لیے کہ تب وہ ڈیسیبل میں تھوڑی بتائی جا سکتی تھی، اللہ نے اس دور کے اندر یہ بات ساؤنڈ کے لیول سمجھایا تھا جو ہر دور کے لوگ سمجھتے تھے۔ نیکسٹ دیکھیے نا، حضرت وورث سلیمان و داؤد، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث میں کہا قالا یا ایھا الناس، ہے دنیا کے انسان ہے، علمنا منطق الطیر، یہ منطق بھی پھر بولی کو کہتے ہیں، اس کا نطق کے معنی ہی بولنا ہے، اس سے بنا منطق لفظ، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور بہت اللہ نے بہت ہر طرح کی ضرورتوں کی چیزیں ساری دے دی، اس کا بڑا فضل ہے۔ تو پرندوں کی بولی حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو سکھائی گئی اللہ نے، تفصیل میں ان میں نہیں جا رہا اس وقت کیا مطلب، لیکن یہاں پر منطق لفظ آ گیا، کچھ بولتے بھی ہیں، وہ گدھا صرف آواز نکالتا ہے،
اس وجہ بعض پرندے کچھ بولتے بھی ہیں, سنٹیکس اس میں بھی نہیں ہوتا. اب ہم آ رہے ہیں نیکسٹ سلائیڈ, یہ ہیڈنگ ہے ہاں قول, منہ سے نکلنے والے الفاظ یہ قول کہلاتے ہیں. اور یہاں پر انسان جدا ہو رہا ہے جانوروں سے, اوپر جا رہا ہے. اور آج تربیت یہاں سے شروع ہوگی, قول سے. اس کا مورل ڈسپلن, یہ دو طرح ہوتا ہے, پازیٹو ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو ہوتا ہے کرپٹ. وہ کیا کیا ہے اس کا خیال آپ کو رکھنا ہے. تیزی سے چلیں گے. یہ پہلا ہے نمبر 1 مثبت اور تعمیری قول. اور نیکسٹ یہ بڑی ہے بات, آیت آپ کے سامنے ہے سورہ توبہ کی. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ رکو جاؤ بس. جو سچے ہیں انہیں کہا جو جھوٹوں سے ذرا ہٹ جاؤ دور, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹائٹل ملا ہر خوبی تھی, لیکن جو ٹائٹل ملا وہ الصادق, سچے تھے. وہی آنے سے پہلے سب ریکگنائز کرتے تھے کہ ان کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں, سچے تھے. ٹائٹل یہ ان کو ملا جو سب سے زیادہ نمایاں چیز تھی. اس ایسے شخص پر وہی اترتی ہے سارے نبی سچے تھے. اس لیے کہ زندگی میں ذرا سا جھوٹ کے بارے میں سوچ بھی سکیں تو وہی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گی, مشکوک ہو جائے گی. کہ کبھی کسی معاملے میں کوئی مصلحتاً کہیں جھوٹ بھی بول دیا, ہمیشہ تو سچ بولتے ہیں کہ نہیں, کبھی نہیں بول سکتے جھوٹ. وہی ان پر اترتی تھی یا وہی ان پر نازل ہوتی تھی. لیکن ایک بات بڑی عجیب بتاؤں آپ کو, یہ سب سے زیادہ اہم ہے. یہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا اعمال میں سچ بولنا, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق ایمان سے ہے. باقی چیزیں جو ہے وہ گناہ ہے, لیکن ایمان میں رہتا ہے آدمی. گناہ سے پھر توبہ کر لے. اس کے بارے میں فرمایا کہ منافق ہو جاتا ہے. منافق وہ ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے. منافق وہ ہے جب, اور سب کا تعلق سچ سے ہی ہے, جب وعدہ کرے تو پورا نہیں کرے. اور منافق وہ ہے جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے, گڑبڑ کر دے. یہ منافق کی, یہ ایمان والے اور منافق کی پہچانیں بتائی. پھر اب میں بہت عجیب بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہت احادیث کے اندر جھوٹ سے بچنے اور سچ کی تاکید کی باتیں. قرآن میں ایک بھی نہیں ہے آیت, ایک بھی ہمیشہ سچ بولا کرو, جھوٹ کبھی نہیں بولنا, نہ یہ ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. پازیٹیو ٹریٹس میں یا قول کے پازیٹیو ہونے میں سب سے پہلے نمبر کی چیز سچ. اس لیے کہ قرآن سچ اور جھوٹ کو بڑے اونچے لیول پر لے گیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے, صدق ہے. صدق مانے سچ, اس سے اور اوپر کے لیول ہے حق. حق مانے سچ. سچ یہ صدق بھی وہ سچ اور جھوٹ نہیں ہے جسے ہم اپنی زبان میں سچ اور جھوٹ کہتے ہیں. صدق اس سے اونچے لیول کی چیز ہے, جہاں پر جس سے تصدیق بھی آتی ہے. ہم اور ہر جگہ کنٹیکس یا سیاق و سباق میں آیتوں میں جہاں صادقین یا صدق آیا وہاں بات خالی یہ معمولی عام سچ بولنے سے طرح اوپر کے لیول کی ہے کہ تم نے تصدیق کی جو سچ اللہ کی طرف سے آیا تھا اس کی, وہ ہے صادق. ورنہ جھٹلایا وہ ہے کاذب, جھوٹ بولنے والا. جو اللہ کی طرف سے آیا اسے جھٹلایا تم نے, ہاں کہنے کے بعد جھٹلایا, جھوٹے. اور آپس میں جھوٹ بولے اس کا ذکر ہی نہیں ہے ذرا دوسرے الفاظ کے اندر. یہ سچ اور جھوٹ کو, سچ کو بڑے اونچے لیول, بہت اونچے سطر پر بڑے پر لے گیا ہے قرآن, اور اس کی تاکید کی ہے کہ یہ صدقہ جانا چاہیے. پھر اس کا تو سوال ہی نہیں کہ پھر بولی کے اندر اپنی کہیں جھوٹ بول لو, اس میں تو سچ ہے. یہ تو بہت اونچے لیول پر جانا ہے, تمہیں کس بات کی تصدیق کرنی ہے, ویریفائی کرنا ہے, ٹیسٹیفائی کرنا ہے.
وہ بہت اوپر کے درجے کی بات ہے. میں ان چیزوں کو لیتا ہوں ابھی. یہ تو سچ تو پہلے نمبر کی چیز ہے. یہ ہے قول سدید. پہلا سیدھی بات, سیدھی سچی, بغیر لاگ لپیٹ کے. قرآن کہتا ہے نیکسٹ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, سورہ احزاب کی آیت, وقولوا قولا سدیدا. یہی سدید, قول سدید, تمہارے منہ سے بات سیدھی, یہ ذرا سی داؤں پیچ والی نہیں ہو, اتنی بھی نہیں ہو داؤں پیچ والی. اگر اے ایمان والو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, قرآن کا حکم ہے سن لو, داؤں پیچ نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ سچ اس کے اندر آ گیا, سچی بات. اس میں داؤں پیچ ہوتا ہے جھوٹ. بالکل سیدھی, جو بالکل کلیئر ہو جائے, جو دوسرا سمجھے ہر ایک سنے. یہ نہیں کہ کچھ لوگوں نے سمجھا کچھ کہے کہ یہ تو پتہ نہیں کیا کہہ گئے تھے, یا انہوں نے مطلب کچھ اور سمجھ لیا. ایسی بات منہ سے زبان سے نہ نکلے تمہارے. قول سدید. پھر اگلی نیکسٹ سورہ نساء کی آیت نمبر 9. یہ وہی فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, تقوی اختیار کرو. وَلْيَقُولُوا لَازِمًا, وَلْيَقُولُوا لازمن, تمہیں جو کوئی قول سدید ہی رکھنا ہے اپنا, جہاں بالکل صاف ستھری سیدھی بات. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کی پھر اللہ اصلاح کر دے گا. اگر تمہاری قول سدید ہوا, بغیر لا لپیٹ کے سیدھی, یہ چیز تم نے ٹھیک کر لی, تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح کر دے گا. یصلح لکم ویغفر لکم ذنوبکم, کچھ کمیاں ہوں گی ان کو ڈھک دے گا, جو کمیاں رہ جائیں گی اسے اللہ ڈھانک دے گا. پھر صرف اتنا سا کر لو. نیکسٹ قول معروف. معروف کیا کیا ہے جو سوشلی, سماجی طور پر لوگ ریکگنائز کریں, نہیں یہی ٹھیک ہے, پہچانتے ہو ٹھیک یہ ہے, غلط یہ ہے. یہ بھی قول معروف کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جیسے عوام کی بڑی تعداد کہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں تھی بات. وہ قول معروف نہیں ہو سکتا. اس کے اندر ایک ڈگنیٹی ہو, ڈگنیفائڈ ہو, شریفانہ ہو, مورلی اخلاقی طور پر قابل قبول ہو, ایکسیپٹیبل ہو, وہ قول معروف ہوتا ہے. اتنی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو قرآن نے کہا, آیت نیکسٹ سورہ محمد کی آیت ہے, طاعت و قول معروف. اطاعت کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ تمہارا قول جو ہے وہ معروف ہو. وَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, اور جب کسی بات کو طے کر لو, فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. تو پھر جب تم, اب یہ پھر صدق آ گیا اسی جگہ, تم جب اللہ سے تم کہو گے ہم ایمان لانے والے ہیں, تو یہ وفاداری کا عہد ہو گیا, اس میں سچے نکلو گے. جب اگر تمہارے منہ سے ہمیشہ قول معروف ہوگا, یہی تمہارے لیے بہتر ہوتا اگر تم پہلے بات وہاں سے شروع کرتے. تو یہ پھر اگلی آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے, آیت 263 203, قول معروف و مغفرہ خیروں میں. یہ جگہ جگہ الگ الگ کنٹیکسٹ میں ہے, لیکن یہ قول معروف آ رہا ہے. صدقہ دیا کسی کے ساتھ اور احسان جتا دیا, دڑے بت تانے دے دیے, کتنے پیسے دیے آج تک تمہیں, احسان اتنا بھی نہیں مانتے تم, کہ یاد نہیں تمہارے ساتھ کیا 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 آج تک, یہ بھی بھول گئے. یہ جتا دیا تم نے, ارے اس کا حق تھا جو دیا تھا. اب اس کے بعد اگر اس کو دکھ پہنچایا تو اچھا یہ ہے کہ مت دو. کہا کہ خیر من صدقۃ, اس صدقے سے بہتر ہے قول معروف, ایک بھلی بات کہہ دو. یہ بھی قول معروف ہے. ایک دل رکھنے والی اچھی بات کہہ دو, مت دو. اگر کسی جگہ تانے دینا ہے یا دل دکھانا ہے بات کو یہ دینے کے بعد, یہ اس سے بہتر ہے. یہ الگ الگ قول معروف کو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہے کیا کیا جو قرآن نے بتایا, کن کن موقعوں پہ اسے استعمال کیا. ہاں, اور یتیموں کو کہا فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 5, ان کو اگر تم ان کے سرپرست بن گئے ہو, مال تمہارے پاس ہے, تو حوالے مت کر دینا, برباد کر دیں گے. جب تک ان کے اندر اتنا فہم نہیں آ جائے کہ وہ اپنے فائنینشیل مینجمنٹ کر سکے, تب تک مت حوالے کرنا.
کھا مت جانا، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس وقت تک مت دینا جب تک انہیں ٹیسٹ نہ کر لو. اور وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، تم وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، نہ سمجھو کے حوالے مت کر دینا، لیکن ان سے قول معروف ضرور کہتے رہنا، بتانا واضح طریقے پہ سماجی طور پہ کہ تمہارا اتنا ہے، تمہیں اتنا ہے، انہیں معلوم رہے تمہیں ملے گا، اندھیرے میں نہیں رہے. ابھی تم نہیں اسے مینج کر پاؤ گے، لیکن یہ ہے چیزیں تمہاری ہیں، یہ قول معروف ہے. پھر سورہ نساء میں آیت نمبر آیت، وہ جب ترکہ تقسیم ہونے والا ہو، کچھ وہ ہوں گے جن کا حصہ نہیں ہوگا، جو لیگل ہے وہ نہیں ہوگا، ان کا ورثے میں نہیں بنتا. یتیم آئیں گے، مسکین آئیں گے، کچھ اور قرابت دار آئیں گے، دیو انہیں بھی دو. وَقُولُوا وہ جب آئیں تو کچھ انہیں بھی دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دل نہیں دکھے انہیں ایسے سمجھاؤ کہ بھی حقداروں کو ان کا حصہ دینا ہے، اللہ نے ایسے بتایا، آپ لوگ تمہیں بھی دے رہے، مت ایسی واپس کر دینا انہیں، لیکن قول معروف بھی ساتھ میں ہو، ان کا دل نہیں دکھے. قول معروف کی کچھ میں نے مختلف موقعوں کے میں جہاں قرآن نے استعمال کیا اس کے بارے میں بتایا. یہ ساری چیزیں آپ کی اگر درست نہیں ہوئی تو دین نہیں آیا. یہاں سے تو ابتدا ہو رہی ہے، جہاں آپ جانور سے انسان کے لیول پر آ رہے ہیں، تو اس کے اپنی زبان کی جو ہے قول کی اصلاح کر لیجئے آج. اس کے بعد پھر ہم علمی لیول پر ذرا سا آگے چلیں گے کہ کلام کیا ہے. نیکسٹ ہے قول کریم، جس کے اندر ایک شفقت ہو، جس میں ایک تہذیب بھی ہو، جس میں ایک ڈیسنسی اور ادب بھی ہو، جس میں نرمی بھی ہو. یہ خاص طور سے کن موقعوں پہ استعمال کیا؟ والدین کے معاملے میں. جب ان میں سے کوئی ایک بھی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، میں آیتیں چھوڑ رہا ہوں پڑھنا عربی اس وجہ سے کہ وقت جو ہے وہ آگے نہ بڑھ جائے. تو قول ایک، دونوں یا کوئی ایک، کہ ایسی عمر کو، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تمہاری زبان سے ان کے لیے اف نہیں نکلنا چاہیے. یہ قول تمہیں ٹھیک کرنا ہے اپنا. یہ زبان سے تو نکلتی ہیں چیزیں جو دکھ پہنچا دیتی ہیں. تمہارے بچے ہیں 50 دفعہ ایک بات پوچھتے ہیں، 50 دفعہ ایک ہی سوال کیے چلے جاتے ہیں، جواب دیے چلے جاتے ہو. ڈانٹ نہیں دیتے کہ ابھی تو کہا تھا 2 دفعہ، تیسری دفعہ بھی یہی پوچھ رہا ہے. خوش ہوتے وہی کہے چلے جاتے ہیں. وہ بھی ارذل العمر، اس عمر پہ آگے جہاں ایک ایک بات کو کئی بار کہہ دیتے ہیں، وہاں جھڑک دیتے، ابھی تو کہا تھا، بتا تو دیا تھا. یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، اس نہیں نکلنا چاہیے، اللہ نے کہا. تو قول اپنے ٹھیک کرو، ورنہ کوئی دین نہیں. ابھی کلام کے لیول کو تو تمہارے بس کی نہیں ہے، پھر کلام کے اسٹیج پر آنا. تو والدین کے معاملے میں اف نہیں نکلنا چاہیے. اگر وہ اس عمر کو پہنچ گئے جسے یہاں کہتے ہیں سٹھی آ گئے، انہوں نے تمہاری یہ چیزیں جھیلی تھی جو تم اپنے بچوں کی کرتے ہو، تو تمہاری زبان سے یہ ذرا سا اتنا نہیں نکلنا چاہیے، چہرے سے نہیں معلوم ہونا چاہیے، تیوری پہ بل نہیں آنا چاہیے. ولا تنہرہما، یہ جھڑکنے والی پہ وہاں جھڑکی نہیں آئے. وقل لہما قولا کریما، تمہارا قول کریم ہی رہے، جو محبت کے ساتھ میں نکلے، جو عزت کے ساتھ میں نکلے، جو ادب کے ساتھ میں نکلے، یہی رہنا چاہیے. یہ ویسے تو رہے گا ہی جب تک تمہیں یہ ہے کہ یہ ان سے مال مل رہا ہے ہمیں. جب وہ اسٹیج نکل جائے تب، جب تمہارے کنٹرول میں آ جائے تب تمہارا قول کریم ہونا چاہیے، یہ جس میں ادب ہو، جس میں عزت ہو، جس میں اکرام ہو. نیکسٹ قول لین، یہ نرمی ہو لہجے میں، بات اپنی بالکل فرم ہو، لیکن کن کے ساتھ میں، کہاں پہ کہا قرآن میں، لیکن لہجہ نرم ہو، بحث مباحثے والا تیزی نہیں آ جائے. حضرت موسیٰ اور ان سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ، ذرا بڑا سرکش ہو گیا، وہاں پہنچو. اب حضرت موسیٰ وہی تھے تو بھاگے تھے ڈر کر یہاں پر. اب نبوت ملی سب سے کہ اب وہیں پہنچو تو مار دے گا، ختم کر دے گا وہاں. پھر کہا کہ بھائی کو اور ساتھ میں کر دیجیے گا. اچھا جاؤ، کہہ دیا، دے دیا ساتھ میں.
جاؤ دونوں فرعون کے پاس پہنچو. ان سے جب بات کرنا, یہ آیت دیکھیے گا, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا كَرِيمًا, قَوْلًا لَيِّنًا, نرم لہجہ رہے بحث مباحثے میں, لیکن بات فرم رہے اپنی, خوش آمدی مت بن جانا, اپنی دلیل کی بات فرم رہے لیکن لہجہ لگاتار نرم رہنا چاہیے. شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو ریمائنڈر اس کے کام آ جائے, شاید انجام سے ڈر جائے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ, اور باقی تمام دنیا کے انسانوں سے حسن ہونا چاہیے, خوبصورتی قول کے اندر. یہ سارے دنیا کے انسانوں کے ساتھ میں قول پہ حسن ہونا چاہیے, خوبصورتی, بیوٹی ہونا چاہیے. نیکسٹ قول میسور. قول میسور یہ بھی ایسا کمفرٹنگ, جیسے ذرا تسلی ہو. کس موقع پہ بولا, منع کرنا نا وہ بھی بڑی جینٹل, ریفیوزل ہو وہ بھی بہت جینٹل, منع کر دی کسی بات کو وہ بھی بہت نرمی کے ساتھ میں, اس میں اکھڑ پن نہیں آ جائے کسی طریقے سے. یہ کہاں کہا قرآن نے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 28. تم ان سے تمہیں قول میسور جو ہے نرمی سے بات کہہ دیا کرو. اگر تمہیں اپنے پروردگار کے رحمت کی تلاش میں لوگ آئے لینے کے لیے, کچھ تم نہیں دے سکتے, تمہیں کچھ اور کہیں انویسٹ کرنا ہے, کوئی مختلف باتیں نہیں دے رہے, چھڑکنا مت, سختی سے بات مت کرنا, انکار میں بھی نرمی ہو, بہت بہت نرمی کے ساتھ میں. یہ ہے قول میسور. نیکسٹ قول بلیغ. تمہیں لوگوں کے پاس جانا ہے, اخرجت للناس, دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے, پہنچانا ہے. تو قول بلیغ جو ہے وہ امپیکٹفل ہو, بات کنونسنگ ہو, پورے دلیلوں کے ساتھ میں کنونسنگ ہونی چاہیے, پرسویسو ہو, لیکن وہ ساری باتیں ہوں گی دل نشین بھی ہو, ساتھ میں دل نشین بھی ہو, وہ ساتھ میں ضرور رہیں گی. یہ ہے قول بلیغ. اثر کرنے والا ہو لیکن وہ بھی حسن کے ساتھ میں ہو. تو یہ ہے بلاغ, تمہارا کام ہے پہنچانا, وہ پہنچاؤ گے کس طریقے سے. یہ آیت سورہ نساء کی آیت 63. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. ان کو نصیحت کرو لیکن ایسے کہ قول بلیغ ہو, دل کے اندر اتر جائے, پینیٹریٹ کر جائے. نصیحت جو کرو گے وہ ایسے کرو گے. اچھا, اب ہم آئے, یہ تو ساری وہ چیزیں تھی کیسا ہونا چاہیے, وہ بھی حصہ کیسا نہیں ہو تمہارا قول. قرآن نے بہت سی باتیں کہی, ایسا نہیں ہو. یہ تو وہ پازیٹیو تھا, پازیٹیو ٹریٹس کے کیسا ہو. اب نمبر 2 آ رہا ہے کہ کیسا نہیں ہو. کرپٹ قول نہیں ہو, نکاراتمک نہیں ہو, منفی نہیں ہو, نیگیٹو نہیں ہو. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ نمبر 1 قول زور. یہ ہے جھوٹ کے قریب کا جو لفظ قرآن کے اندر, کہ بات جھوٹی نہیں ہو, جھوٹی گواہی نہیں ہو, جھوٹ ایسی نہیں ہو کہ زور کہتے جس کے اندر ٹیڑھ آ جائے, تو پھر سچ سے ذرا سا ڈائیورژن ہو گیا تو وہ قول زور ہو گیا. وہ نہ ہو, جھوٹا دوسروں کو بدنام کرنے کی چیزیں نہیں ہو. یہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, یہ اس سے بچتے رہنا کہ بات کے اندر جھوٹ آ جائے. سورہ نساء کی آیت نمبر 63. بس جھوٹ کے لیے قریب ترین جو بات آیا, لفظ آیا, وہ یہاں پر یہ آ گیا. وہ کذب تو بہت اور اونچے درجے میں استعمال کیا ہے قرآن نے, جیسے میں نے کہا صدق اور کذب. افک, تہمت, جھوٹی افواہ پھیلاتے رہنا, جان بوجھ کر بری نیت سے افواہیں اڑانا دوسروں کے بارے میں, ان کو بدنام کرنے کے لیے. قرآن کے اندر جگہ جگہ آیا ہے, جہاں یہ بھی فرمایا, یہ تو حضرت عائشہ کے تعلق سے تھا, کہ تم نے جب سنا تحقیق کے چکر میں کیوں پڑے, فوراً کیوں نے کہہ دیا جھوٹ. حضرت عائشہ کے کردار پر کے بارے میں کچھ باتیں چلی تھی, تم میں سے تم لوگوں نے جب سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
उनसे कहा ईमान वालों से वही आई, तुमने फौरन उसे झूठ क्यों नहीं कह दिया? इस चक्कर में क्यों पड़े कि जरा इंक्वायरी करेंगे? अभी बड़ी अहम बात मालूम है कुरान से कि जिनका किरदार, जिनके बारे में जिनके बारे में फाइनली मालूम है कि इस पर तो शक किया ही नहीं जा सकता, वहां तहकीक की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कहीं कोई वकील हदीस के नाम से भी ऐसा मिल रहा है किसी जगह पर कि जो जहां पर किरदार के बारे में आ रही, किसी रसूल के बारे में आ रही, किसी सहाबा के बारे में आ रही है, और है ऐसी बातें, उठा के फेंक देना, कहना नहीं जरूरत है हमें ये देखने की किसने किससे सुना था, किसने किससे सुना था, हमें नहीं सुनना है, तहकीक की जरूरत नहीं है, यहां हम नहीं सुन सकते, खत्म बात। ये फाइनल है अल्लाह की तरफ से कि ये इनके किरदार ऐसे होंगे। फिर और ये कहा, ये जगह जगह इसके बारे में तो बहुत कुछ आया है कि अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला इफ़ाकिन कफूर, ये झूठ गढ़ने वाले, अफवाहें फैलाने वाले, झूठी बातें कह देने, फैला देने वाले दोस्तों की तरफ से अल्लाह को पसंद बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, बोहतान, ये सब मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। बोहतान तो आप समझते हैं, लेकिन उसके अंदर एक पहलू होता है भड़काने वाला। जब किसी पे झूठा एक इल्जाम लगाता है तो इसके अंदर इंस्टिगेट करना, जरा भड़का देना लोगों को, ये पहलू के साथ में शामिल होता है। सूरह निसा की आयत नंबर 112 में है, फ़क़द इहतमला बुहताना व इस्मम मुबीना, तो जिसने ऐसे कोई जो तोहमत किसी के ऊपर लगाई तो उसने यानी झूठी थी बात और फैलाया इश्तिहाल दिलाने के लिए, तो पक्का गुनाहगार था, बहुत खुला हुआ गुनाह उसने कमाया। नेक्स्ट, लग़्व, ये आखिरी दर्जे की बात है, इस लेवल तक लेकर गया है कौल की, अब मुंह से निकलने वाले अल्फाज की सैंक्टिटी के लिए, उनके तकद्दुस को, सिर्फ पॉजिटिव बातें हो, ये नहीं कि झूठ मत बोलना, ये तो है ही, ये बुरा मत करना, इस बोतान नहीं लगाना, और आगे बहुत सी और चीजें आएंगी। फजूल भी नहीं हो, अब फजूल से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंच रहा, कुरान कह रहा है नहीं हो, लघु बात नहीं हो। अल्लाह के अच्छे बंदे वो होते हैं, सूरह फुरकान ने बताया, जो अल्लाह के रहमान के असल बंदे हैं वो के वैदा मर्रू बिल लग़्व, जब उनका गुजर होता है किसी लघु चीज, लफ़्ज़ का मतलब क्रिएटिव नहीं है, तामीरी नहीं है, फजूल है, बेकार है, तो बेकार की बात से कितनी जगह जगह बेकार के सब बैठे होते हैं जिससे कोई तामीरी फायदा हासिल नहीं हो रहा, वो चीजें चल रही, चारों तरफ चल रही। आपकी बातचीत के अंदर जो फजूल बातें, एंटरटेनमेंट जरूर रखिए, लेकिन जो बिल्कुल फजूल है वो बेकार है, जहां सिर्फ वक्त जाया हुआ। अल्लाह के जो रहमान के बंदे हैं असली वो है वह मर्रू बिल लग़्व, जब उस लग़्व, फजूल या बेकार या अनक्रिएटिव, जिससे कोई फायदा नहीं निकल के आ रहा, जब उसके पास गुजरते, मर्रू किरामा, बड़े बावकार तरीके से, बड़े ऑनरेबल तरीके से गुजर जाते हैं, तो खत्म, देखते भी नहीं उधर, नजर भी नहीं डालते। रुकना तो सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसे लोगों के पास जो लघु काम के अंदर लगे हुए, गैर संजीदा बेवकूफी की बातें, वर्थलेस, मीनिंगलेस, बेमाने बातें चल रही हैं, यह है लघु। कुरान ने ये कहा उसी में सूरह नंबर 23 के अंदर, सूरह मोमिनून के अंदर, कि जो ईमान वाले, सच्चे ईमान लाने वाले हैं, जो कामयाब हो गए, जो फलाह पा गए, उनकी जो सिफात बयान की है, उनमें से जो फलाह पा गए उनकी सिफात में से, इसका मतलब फलाह नहीं पा सकते अगर तुम ये नहीं करते हो तो। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, खुद भी बचते हैं, बचकर निकल जाते हैं जहां पर फजूल बातें चल रही। कहां पहुंचेगी, आप लोग कहां पहुंचेंगे अगर फजूल बातों के पास से बचकर निकल जाएंगे और अपनी जिंदगी में भी बेकार इन्हें खत्म कर दें, तो फिर तुम्हारा इर्तिका चाहता है अल्लाह। कहा कि ये है, वो है कामयाब होंगे जो मां। और फिर ये कितने बजे तक है? 25, ओके। आयत में सबसे अहम और आखिरी जो है, जो आपके सामने सूरह काफ की,
سورہ نمبر 50. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں کہ زبان سے نکلا تمہاری پورا نکلا بھی نہیں ریکارڈ ہو جاتا ہے. بہت ڈرنے کی بات ہے. تو اب فضول بھی نہ نکلے, وہ تو نہ نکلے, اس بہتان تو نہیں ہو, تہمت تو نہیں ہو, جھوٹ تو نہیں ہو, تکلیف پہنچانے والی تو نہیں ہو, اور رہ گئی کچھ چیزیں وہ اسے اور میں لیتا چلوں. اس سے پہلے سورہ 49 کے اندر آیت نمبر 11 اور 12 سورہ الحجرات کی, مذاق مت اڑانا. مذاق کرنا منع نہیں ہے, مذاق اڑا جس سے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, اس کا چھوٹا سمجھ رہے ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ مذاق اڑانا انڈسٹری بنا دی, اس کے پروگرام ہوتے ہیں جسے لوگ انجوائے کرتے ہیں, جہاں کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. صنعت ہو گئی. قرآن یہ گناہ کبیرہ ہے جن چیزوں تو قرآن نے روکا ہے, سب کبائر ہیں, بڑے گناہ. مذاق مت اڑانا. تم میں سے کوئی ایک گروہ ایک دوسرے گروہ کا مذاق اڑائے, کوئی انڈیویجل کے دوسرے کا مذاق نہیں اڑائے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, یہ نام رکھ دیے جاتے ہیں نا ٹائٹل, کوئی حرج نہیں ٹائٹل لوگوں کے رکھ لینے میں, جہاں تک انجوائے کر رہے ہیں. جہاں مذاق اڑانے چڑنے لگے ہو وہ مت کرنا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, یہ ٹائٹل ایسے مت رکھنا. تلمیذو کہتے ہیں لفظ آئے ایک صاحب ذرا سا آنکھ سے اشارہ کر دیا ہے, ذرا دیکھو یہ آ گئے, یہ اشارے کوئی ہاتھ کا اشارہ یا آنکھ کا اشارہ بس کافی. یہ ہے لفظ. تانے مت دینا ایک دوسرے کو, غیبت مت کرنا پیٹھ پیچھے. پیٹھ پیچھے برائیاں نہیں ہو. پوچھا رسول اللہ صاحب نے کہ یا رسول اللہ اگر اس میں سچ مچ ہو کسی میں جو ہم کہہ رہے جھوٹ نہیں ہو کوئی برائی, تبھی تو غیبت ہے, وہ نہ ہو تو بہتان ہے. اگر اس میں برائی نہیں تھی تم کر رہے ہو. عورتیں خاص طور سے بچے کہاں ہیں, نکاحوں کے پروگرام ہوتے ہیں آپ کے مسلمانوں کے جو ہوتے ہیں. مردوں میں تو ایک یہاں ہی ہوتا ہے بس رامپور میں. مردوں میں تو یہ کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں, کچھ اچھی باتیں بھی ہو جاتی ہیں, اس موقع سے متعلق بھی چند باتیں ہو جاتی ہیں, نکاح ہوا ایجاب قبول چلے گئے سنجیدگی کے ساتھ میں. وہ بھی چونکہ اب مسجد میں ہونے لگے اس لیے, ورنہ بڑی غیر سنجیدہ چیزیں ہوتی ہیں. اور جہاں عورتیں ہوتی ہیں خواتین, وہاں کتنی دفعہ میں نے کہا ہے اپنے آپ کے جو لوگ سنتے ہیں میری بات اور مانتے ہیں وہ نہیں کرتے اپنے آپ. کسی نے کوئی نے نہیں کیا کہ بھئی ایک پروگرام یہ بھی ہے عورتوں کے اندر ہوگا, فلاں خاتون جو ہے وہ کچھ اس موقع سے متعلق باتیں رکھیں گی. اب جب کچھ نہیں ہو رہا وہاں عورتیں اکٹھی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے زیور کے اوپر, ایک دوسرے کے اوپر کے کپڑوں کے اوپر بس یہی چل رہی ہوتی ہے, یا پھر کچھ اور بخی ادھیڑے جا رہے ہوتے ہیں آپس میں بیٹھ کر. یہ ہوتا ہے غیبتیں. کیوں رکھتے ہیں یہ دین ایک پروگرام ہے تو وہاں عورتوں کے اندر یہ خالی اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنی نمائش دکھانے کے لیے خالی نہ صحیح اگر مرد نہ جا رہے ہو تب وہ تو جاتے ہیں اور گھستے ہیں وہ سب اپنی جگہ, لیکن اگر نہیں ہو تو سوائے اس کے کہ ان کو غیبتوں کے لیے چھوڑ دیں وہ زیور اور کپڑوں پہ تبصرے یا کچھ اور گھروں کی باتیں ایک دوسرے کی. وہاں کیوں نہیں کوئی دینی پروگرام ساتھ میں تھوڑی سی اتنی ہی سی دیر کے لیے جتنی دیر یہاں پر ہوتا ہے, اور رکھیے وہاں پر رخصتی تک تاکہ یہ بند ہو. غیبت مت کرنا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بتا دی کہ یہ اخلاقیات کے اس معیار کے اوپر لے کر گیا ہے قرآن. اور پھر آخری بات وہی جو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ تمہارے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ جو منہ سے نکلا یہ جانوروں کی طرح نہیں ان کے منہ سے نکلا کرنے کے لیے, تمہارے منہ سے نکلا ہوا لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. جانوروں کے نہیں ہو رہے ریکارڈ, تمہارے ریکارڈ ہو رہے ہیں, تمہاری اسکروٹنی تمہاری چل رہی ہے, ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. ابھی نکلا نہیں کہ ایک ریکارڈ کرنے والا موجود ہے وہاں پر, کرنے والا موجود ہے. اللہ نے اس کائنات کے اندر رکھے ہیں سسٹم ایسے کہ کیسے ریکارڈ ہو رہا ہے. کیا یہ تو اس کو سائنٹیفک تشریح کو تو رہنے دے, لیکن بہرحال اللہ کہہ رہا ہے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے منہ سے نکلتے ہی. تو آج کے لیے کچھ ریمائنڈرز ہیں یہ آج کے درس کے لیے. ہر لفظ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے. ہماری بڑی آسان ہے منہ سے کچھ نکال دینا, بڑی چھوٹی بات ہے, اللہ کے ہاں بہت بڑی ہو جائے گی, ہیویسٹ ہے.
اس لیے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, حساب لیا جائے گا, تمہارے منہ سے کیوں نکل رہا ہے اس کا حساب دینا ہوگا. انہیں جانوروں کو نہیں دینا ہے, جانوروں کو نہیں دینا ہے, تمہیں حساب دینا ہوگا جو تمہارے منہ سے نکلے گا اس کا. اکاؤنٹیبلٹی وہاں پر نہیں ہے, تمہاری ہے ہر لفظ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور یہ رمضان اور یہ راتیں, یہ 10 راتیں اس کی تربیت کی راتیں ہیں. یہاں طے کر لو آج اپنے قول کی اصلاح. یہ پہلی سیڑھی ہے, ایکشن بعد کو ہوتے ہیں, زبان بولی پہلے ہے, ایکشنز تو بعد کو ہے, اعمال بعد کو آ رہے ہیں. تو آج اس رمضان میں, اس رمضان کی اس طاق رات میں, یہ جو 10 دن رات ہے ان کی پہلی رات میں, وہ رات جو کہ آرڈر نائٹ ہے, طاق رات ہے, اس کے اندر یہ ریزولوشن جو ہے وہ ہو جائے. آپ کے ایسی ذرا سا کریے, آنکھیں بند کر لیجیے, ایک چند سیکنڈز کے لیے کہوں گا, پھر کھول لینا. اسے سوچنے میں مدد ملتی, ڈسٹریکشن نہیں ہوتا اگر آپ سچ مچ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب یاد کیجئے کتنے دل توڑے, میں بھی یاد کرتا ہوں کتنے دل توڑے, آپ نے کتنے ہر ایک نے کتنے دل توڑے. یہ قول نے کیا, آپ کے زبان سے نکلی ہوئی بات. وہ ایسے بھی ہو سکتی تھی کہ دل نہیں ٹوٹتا, یہ باتیں ایسے بھی ہو سکتی تھی. کتنوں کی غیبت کی ہے, یا کرتے رہتے ہیں یا کرتی رہتی ہے, اسے یاد کریں. کر رہے ہیں دوسرے تو روکو کہ یہ بند کرو بھائی, یہ نہیں ہوگا. خیر کی نیت سے انویسٹیگیشن کی باتیں الگ ہے. کس نے کتنے جھوٹ بولے, یہ اپنا محاسبہ کر لیجیے. آپ کو پتا ہے, تمہیں معلوم ہے, میں اپنے بارے میں جانتا ہوں, تمہیں اپنے بارے میں معلوم ہے. یہ اسے سوچو, آج کتنے جھوٹ بولے, اس مہینے میں کتنے بولے, رمضان کے مہینے میں کتنے جھوٹ بولے. اور یہ رمضان تمہاری اسپیچ کو, تمہارے قول کو تزکیے کے لیے ہے, پیوریفائی کرنے کے لیے ہے. آج توبہ کر لو. آج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخر میں ایمان رکھتا ہے, آپ کھول لیجیے آنکھیں, جو اللہ اور یوم آخر میں ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے زبان سے جو بات نکلے اچھی نکلے یا چپ رہے, پھر نہیں نکلے, آپشن تو ہے نا, نکلے تو اچھی نکلے ورنہ چپ رہے, خاموش. یہ جو اللہ اور یوم آخر میں ایمان رکھتا ہے ان سے کہا جا رہا ہے ابھی اس میں ایمان میں کہیں کمی آ جائے گی. ایمان بتا اللہ پر, اور اللہ یوم آخر کیا ہے, اللہ کو جواب دینا, اس کا یقین, جو تمہارا الفاظ لکھے جا رہے ہیں حساب دینا ہے اس کا. جو اس میں ایمان رکھتا ہے بولے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش چپ رہے, روک لے اپنے آپ کو. یہ ہے پیک اور یہ ہے انتہا آج کے سارے درس کی. تو پھر اس میں اسے طے کر لیجئے, کمٹمنٹ اپنے. نمبر 1 سب لوگ طے کر لیں, اب سچ بولیں گے, جھوٹ نہیں لکھیں. نقصان ہوں گے تب بھی سچ بولیں. تمہارے یہاں کے نقصان بڑے چھوٹے ہوں گے, جو بڑا نقصان ہے اس کی وجہ سے جو یہاں کے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہو, وہ بڑا نقصان بہت بڑا ہے. سچ بولیں گے. نمبر 1 اچھی بات کہیں گے, مجھ سے صرف اچھی نکلے گی. اور اگر یہ نہیں ہو سکے زبان بند کر لیں گے, نہیں کہتے, نہیں بولتے, نہیں پاسبل ہے چھوٹ نہیں, چپ ہو گئے. نہیں پاسبل ہے اچھی بات کہنا, چپ ہو جانا, خاموش, نہیں کہتے. اور فضول سے تو بچیں گے, لفظ سے. کتنی باتیں دن رات کے اندر, پچھلے 1 ہفتے میں کتنی فضول باتوں میں لگے آپ, یوز لیس, جس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے, کوئی تعمیری نتیجہ نہیں ہے, کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے کسی جگہ. ان یوز لیس باتوں میں پچھلے کچھ دنوں کے اندر کتنا پھنسے ہیں. اب نہیں کریں.
یہ ہے کہ دوسرے کر رہے ہوں گے، ہم گریسفلی نکل جائیں گے، مرو کراما. یہ ہے ایمان والے جو آنریبلی اور گریسفلی پاس سے نکل گئے. ان سے تو الجھنا بھی بیکار ہے. ارے کیا کہا ہے اللہ نے؟ یہ وہ بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں جن کے پاس سے تم سے کہا ذرا نکل جاؤ گریسفلی، دیکھنا بھی مت ادھر. اس درجے پہ پہنچا دیا تمہاری طرف دیکھا بھی نہیں جائے. نکلو اس سے کہ تم اس جگہ پہ نہیں رہو کہ جہاں دوسرے ایمان والوں سے کہا گیا ان کے پاس سے گزر جانا باعزت طریقے سے، مرو کراما، گریسفلی نکل جانا، دیکھو بھی مت انہیں. تو ان میں سے آئیے کہ جہاں اس جگہ پر آ جائیے کہ جہاں آپ کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ کتنے لمحات ہمارے ضائع ہوتے ہیں سارے ایکومولیٹ ہو کر اکٹھے ہونے کے بعد کہ وہ معلوم نہیں آپ کے لیے کتنا فائدے مند ہوتے اگر وہ کسی کریٹو چیز میں لگتے جو فضول میں نکل جاتے. بیکار. ابھی تو وہ نہیں کہہ رہے برا، اسی ہائٹ تک، اسی اونچائیوں تک قرآن لے کر گیا ہے کہ بری نہیں، وہ چیزیں جو بیکار ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی، صرف کارآمد ہوگی. تمہارے اپنے لیے کارآمد ہو، دوسروں کے لیے کارآمد ہو. اور آخری عہد آج کا، اگر آپ اس اگر کے ساتھ ہے، اگر آپ اپنا شمار چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کاٹ نہ دے، آپ سمجھتے رہے آپ ہیں اس لیے کہ وہ آخرین آئیں گے، کاٹ نہ دے، تو پھر اخرجت للناس، دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے بارے میں سوچئے گا. یہ جو دجال نکلا ہے اور یہ جو مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی ہے، یہ اس لیے نکلا ہے، یہ اللہ کی طاقت سے زیادہ ہے اس کے پاس، اللہ کی طاقت سے بڑھ گیا، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کوشش کی ہوتی اسے بتانے کی، کچھ پہنچانے کی، ورنہ آج وہ بھاگ رہا ہوتا. انہوں نے کبھی میسج دینے کی کوشش نہیں کی. قانونی لڑائی لڑتے رہے، حق کی لڑائی لڑتے رہے اپنے کہ ہمارے رائٹس. ارے رائٹس تو تم ان کو ان کے دیتے تھے، یہ کہیں بھاگے بھاگے پھرتے نظر آتے. اس لیے کہ یہ قانون ہے اللہ کا کہ جب تم حجت پوری کر دو گے تو پھر اگر انہوں نے یہ زیادتیاں کی تو اللہ سمجھ لے گا، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا، تمہیں کوئی بندوق نہیں اٹھانی پڑے گی، تمہیں کوئی میزائل نہیں گرانا پڑے گا. تو وہ نہیں کیا. تو دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے تو نکلے نہیں، صرف اپنی بھلائی کی سوچتے رہے اور پٹتے رہے اور پٹتے چلے جا رہے ہوں. تو اگر امت کے اندر چاہتے ہو کہ تمہارا نام رہے تو یہ بھی طے کر لو، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں کیسے کریں، اس کی بھی تاکید ہے یہ سب اپنی جگہ، کہ ہمیں دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے، صرف اپنی نہیں، اس کے لیے نکلنا بھی ہے، کچھ کرنا بھی، اخرجت نکلنا بھی ہے، اخرجت للناس، تب امتی ہوں گے، ورنہ امتی نہیں. امت میں سے نام وہاں کٹ جائے گا. آپ سمجھتے رہیے. اتنی باتیں طے کر لیجیے، پھر ہم انشاءاللہ اگلی رات میں پہنچیں گے. اس سے آگے کی اسٹیج پہ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے جو زبان سے نکلتی ہیں. یہ ابھی تو ہم سب سے نیچے کی اسٹیج پہ تھے، قول والی حصے میں، جو ہم اگلے راتوں کے اندر دیکھیں گے کلام کی اسٹیج کو، یہ قول کلام کیسے بنتا ہے. وقفہ ہوگا.